السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، ایسے میں کہ جب سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ سے برسنے والا پانی پاکستان کے کئی شہروں میں تباہی پھیلاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اس دوران بتایا گیا کہ مانسون کا ایک اور خوفناک سسٹم پاکستان میں داخل ہو گیا ہے، اور اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے 11 اضلاع کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ شدید متاثر ہیں، جہاں پہ زندگی معطل ہو کے رہ چکی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ پانی جو پنجاب بھر میں تباہی پھیلاتا ہوا اب سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے، اور گدو اور سکھر بیراجز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جا کے ہٹ ہوگا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گویا کہ 15 لاکھ کیوسک پانی، کیونکہ اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ شاید ان 2 بیراجز سے 12 لاکھ کیوسک تک پانی تو گزرا ہے، لیکن یہ پہلی بار ہوگا کہ 15 لاکھ کیوسک پانی وہاں سے گزرے گا۔ تو صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ اس دوران اگرچہ حکومت وقت کوششیں یہ کر رہی ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کو ریلیف بھی فراہم کیا جائے، لیکن سکیل تباہی کا اتنا بڑا ہے کہ شاید تمام لوگوں تک بر وقت مدد نہیں پہنچ پا رہی۔ اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس تباہ کاریوں سے نمٹنے کے بعد ایک اہم اجلاس ہوگا جس میں فیڈریشن کے تمام یونٹس بیٹھیں گے اور ایک مشترکہ حکمت عملی طے کی جائے گی۔ تو ناظرین، کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا چیلنج، اس کے ساتھ اب یہ جو کلاؤڈ برسٹ اور سیلابوں کی صورتحال یقینی طور پہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی ہے۔ اب اس میں ایک سیاسی یکجہتی ضروری ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کہ جن کو لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف وکٹمائزیشن کا جو عمل ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور اب ان کی جانب سے پارلیمان کی جو کمیٹیز ہیں ان سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب وہ پارلیمانی جو پریکٹس ہے اس میں اس انداز میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو یہ کیا ایک نئے ہمیں سیاسی اور آئینی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمانی بحران کی طرف لے کے جا رہی صورتحال، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے اہم رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے نوشین افتخار صاحبہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحب بھی ہمیں جوائن کرے گی تھوڑی دیر میں۔ نوشین صاحبہ، گفتگو کا آغاز میں آپ ہی سے کرنا چاہوں گا۔ انفیکٹ تباہی کا سکیل تو بہت بڑا ہے، لیکن اب اس سے نمٹنے کے لیے ایک جو ہمیں جوائنٹ اسٹریٹجی چاہیے، وہ لگ رہا ہے آپ کو کہ ان پلیس ہے؟ فیڈریشن کے تمام یونٹس مل کے اس سے لڑ رہے ہیں، یا ہمیں لگ رہا ہے کہ تمام آئسولیشن میں کام کر رہے ہیں، اور جو اس وقت ہمیں ایک آرگنائز قسم کی ایفرٹ نظر آنی چاہیے وہ شاید مسنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں تو پہلے تمام پاکستانیوں کے لیے دعا کروں گی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے اس وقت سے آفات سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور تمام وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اب موجود نہیں ہیں، جو سیلاب کی نظر ہو گئے، ان سب کے خاندانوں سے بھی ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کل پرائم منسٹر اور سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ نارووال کا وزٹ جو ہے کمبائن ان کا تھا، وہ ہو کر آئے، اور نارووال کے جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ کرتارپور کے لیے انہوں نے اسپیشل انسٹرکشنز پاس کی۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے جو ہمارے صوبائی وزراء ہیں جن میں ہمارا محکمہ خاص کر کے واردہ ہے، اس کی میٹنگز کال ہوئی ہیں۔ ہمارا پورا لائزون پوری کوارڈینیشن ہے وفاق کی اور صوبے کی، تو جو محکمے جس کے انڈر آ رہے ہیں ہم سب ہی ایک سیم پیج پہ ہیں، اور مل کر ایفرٹس جو کر رہے ہیں جو کہ نقصان ہوا ہے۔ ابھی تو لوگوں کو ایویکویٹ کرنا تھا، جگہ خالی کرانی تھی، ان کو محفوظ مقامات تک پہنچانا تھا، ان کو ریسکیو کرنا تھا۔ ابھی تو دیکھیں یہ پروسیجر میں ہم ایک ہیں اور ایک پروسیس چل رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہیں، کیونکہ ہر ادارہ، ایڈمنسٹریشن ہے، ریسکیو ٹیمز ہیں، وہ بہت ایفرٹ کر رہی ہیں۔ اور باقی انشاءاللہ یہ کچھ وقت جو ہے اب ہمارے واقعی ہی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہے۔ جیسے کہ پچھلی 4 سالہ گورنمنٹ نے تو کوشش کی کہ اس ملک کی جو معاشی کشتی تھی اس کو جو ہے وہ ڈبویا جا سکے، لیکن تب بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے ریاست کو جو ہے وہ اہمیت دی اور سیاست کو پیچھے کر دیا۔ لیکن اب بھی یہ استعفوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اگر انہوں نے استعفے صرف بلیک میلنگ کی حد تک دینے ہیں تو یہ کے پی کی سے کیوں استعفے نہیں دے دیتے؟ اس اسمبلی کو بھی فارغ کر دیں، اس وہاں کی حکومت پہ یہ جو قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں
صرف وہی وسائل جو یہ بروئے کار لاتے ہیں، وفاق پہ چڑھائی کرتے ہیں، اپنے جلسے جلوسوں میں انہوں نے وہ پیسے وہ جو آ کے تو وفاق کی طرف یہ دھرنے دیتے ہیں، ان کے لیے وہ پیسے اور وہ وسائل خود پہ استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے وہاں سے استعفے دے دیں، کیونکہ یہ ایوان یہ پارلیمان پھر بھی چلنا ہے، نہ ان کی دھمکیوں سے نہ ان کے استعفوں سے یہ چیز جو ہے، اور یہ ملک جو ہے اسی قانون اور جو ہے آئین کے مطابق چلے گا، اور ان کی دھمکیوں سے ہم بالکل جو ہے وہ غافل نہیں، اور نہ ہی ہم سے پیچھے ہوں. یقیناً خیر یہ تو بحث چلتی ہے. پنجوزہ صاحب انفیکٹ اس وقت تو جو لوگ ہیں، اور میں بھی کل فیلڈ میں تھا اور اس سے پہلے خیر پختونخوا کے اندر بھی ہم نے کلیمٹی دیکھی ہے سر، وہ سسٹم ان پلیس ہمیں نظر نہیں آتا. ہم پنجاب کا گلہ اگر کریں تو خیر پختونخوا کا بھی ویسا گلہ بنتا ہے. چیف منسٹر صاحب کی جانب سے یہ کہہ دینا کہ ریور بیڈس کے اندر تعمیرات ہوئی تھیں، سر ہوئی تھی تو 11 سال سے آپ کی وہاں پہ حکومت تھی، ان کو ہٹاتے. پھر لوگوں کے پاس جو ریلیف اور جو ارلی وارننگ سسٹم ہے شاید وہ ان پلیس نہیں تھا. اگر وہاں پہ کوئی کراؤڈ برسٹ ہونے جا رہا تھا، وہاں پہ کوئی سیریس قسم کی کوئی وہاں پہ ایک طرح سے کلیمٹیز کی پروڈکشنز تھیں، لوگ لا علم تھے. تو ہر دو طرف سر صورتحال تو ایک ہی طرح کی نظر آ رہی ہے ہمیں. دیکھیں افتخار صاحب، بات یہ ہے کہ اس چیز کا موازنہ جو ہے آپ اگر سیدھی ترتیب سے کریں تو وہاں کلاؤڈ جو ہے وہ پھٹا، اور اس کے بعد ایک اس طرح کا سیلابی جو ریلا جو ہے وہ آیا، اور اچانک سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی. یہاں تو 19 اگست سے پنجاب کو پتہ ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ سیلابی ریلا جو ہے وہاں سے ڈیم سے پانی چھوڑا جائے گا، اور ان کو انٹیمیٹ کیا گیا تھا. جو خواجہ صاحب ہیں وہ خود اس بات کو تصدیق کرتے ہیں کہ جی ہمیں اطلاع پہلے ملی تھی انڈیا کی جانب سے، اور انہوں نے ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کے خود ایڈمٹ کیا. تو کیا آپ نے پھر صدباب کیا اس کے لیے؟ دیکھیں آپ اگر ریکارڈ دیکھیں نا، 40 سال سے حکومت ہے پی ایم ایل این کی، 17 سال سے حکومت ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر. مجھے دکھا دیں کتنے ڈیمز انہوں نے بنائے. عمران خان کے دور کے اندر جو ہے 10 ڈیموں کا جو منصوبہ پیش کیا گیا تھا، جس میں 2 ڈیمز کا افتتاح کیا گیا تھا، ایک 2019 کے اندر اور دوسرا 2020 کے اندر. کون سے ڈیم تھے؟ بھاشا ڈیم اور میمن ڈیم. اب بھاشا ڈیم جو ہے 1984 سے لے کر، یعنی اس ٹائم کا وہ پلان بنایا گیا تھا کہ ہم بنائیں گے، اس سے لے کر 2019 تک وہ ڈیم جو ہے اس کا آغاز ہی نہیں ہوا. عمران خان نے آ کے کیا. تو 84 کا منصوبہ جو ہے وہ پینڈنگ کیوں رہا؟ کیونکہ آپ کا فوکس اس چیز کے اوپر نہیں ہے. جب آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ پیسے بٹورنے ہیں اور صرف یہاں پر آنا ہے، بطور گیسٹ آنا ہے اور معاملات کرنے اور پھر چلے جانا ہے، تو پھر آپ کی اس طرح کی پالیسی نہیں ہوگی. سب سے زیادہ عمران خان نے اس چیز کے اوپر جو آج کلائمیٹ چینج والی پوزیشن ہماری ہے کہ جس طرہ آپ کو پتہ ہے صورتحال چل رہی ہے، عمران خان نے اس پہ فوکس کیا، ڈیمز کا آغاز کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے جو گرین پاکستان ہے اس کے لیے کروڑوں جو ہیں وہ پودے جو ہیں وہ کے پی کے اندر لگائے، اسی طرح پنجاب کے اندر اور مختلف جگہوں پر لگائے. آج بھی وہ اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہمیں صدباب جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور جو ہمارا ملک ہے جس میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو وہاں اس طرح کی چیزیں جو ہیں کر کے، ڈیمز بنا کے، درخت لگا کے، پہلے سے ہمارے پاس ایسی مشینری، ایکوپمنٹ، سارا سامان موجود ہونا چاہیے جس سے ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکیں. آج تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پانی کو سیو کرنا ہے، ڈیمز بنانے ہیں، تو کیوں نہیں آج تک بنایا گیا؟ کب سے آپ کا اقتدار ہے؟ 3 سال عمران خان کی حکومت رہی، 10 جو ڈیمز ہیں ان کا منصوبہ لے کر آئے، اور 2 کا آغاز ہوا. ایک انہوں نے کہا کہ 2025 مکمل ہو جائے گا، اور ایک 2028 کے اندر مکمل ہو جائے گا. میرے سامنے لکھا ہوا ہے میمن ڈیم 2025 اور بھاشا ڈیم 2028 کے اندر مکمل ہو جائے گا. دوسری طرف دیکھیں، دوسری طرف آج آپ دیکھیں 11 اضلاع کے اندر جس طرح وہاں لوگ بیچاروں مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ وہاں آئی ہیں، راوی پل کے اوپر کھڑی رہی ہیں، اور وہاں سے انہوں نے اپنی ایک کشتی کے اندر بیٹھ کے ویڈیو بنائی، ساتھ 2 اور کشتیاں لیں اور پھر وہاں سے نکل گئیں. جہاں آبادی تھی، کیا وہاں وہ گئی ہے بیڑی جس کے اوپر بیٹھ کے وہ ویڈیو بنائی ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں آج بھی لوگ رو رہے ہیں، لوگ پٹ رہے ہیں، لوگوں کا مال جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے بہ گیا ہے، لوگوں کے مکان بہ گئے ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ فصلیں بہ گئی ہیں. پہلے آپ نے گندم کے اندر دیکھا جس طرح ڈاکہ آیا، پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح چینی سکینڈل نکلا. آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کا گنا، آپ کی کپاس، آپ کی جو سردیوں کی ساری اس وقت فصلیں جو ہیں وہ لگی ہوئی تھیں، چاول، وہ سارا کا سارا تباہ ہو گیا، اور لاکھوں ایکڑ رقبہ اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگ. اور دیکھیں آپ کے سامنے کتنی جانوں کا ضیاع ہو گیا. کل تک رپورٹ ہو رہی تھی کہ 13 لوگ جہاں بھاگ ہو گئے، حالانکہ اس سے زیادہ تعداد ہوگی جو اس وقت سیلاب کی زد کے اندر ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. صرف یہ ہے کہ وہ ویڈیوز دکھائیں گے،
وہ ویڈیوز دکھائیں گے کہ پاکستان کے اندر سیلاب آیا، باہر سے ڈالرز لیں گے اور جا کر جاتی عمرہ کے اندر لگیں گے، عوام تک ریلیف نہیں پہنچے گا۔ ہم خود 1992 کے اندر جب فلڈ آیا تھا تو ہمارے گھروں سے پانی چھت سے گزر گیا تھا، ہم نے خود دیکھا ہوا ہے، ہم نے خود فیس کیا ہوا کہ کس طرح کی صورتحال ہے۔ آج بھی سرگودا ہمارا بالکل اینڈ پہ جو لگتا ہے وہاں سیلاب آئے ہوئے ہے، فورٹ مومن آیا ہوا ہے۔ ہم چاہیں گے نا کہ ان کے اپنے بہت بڑی چارج شیٹ آپ نے جاری کر دی پنجوتر صاحب، تو ان کا جواب بھی لیں گے۔ شرمیلا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ شرمیلا صاحب، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پانی پنجاب میں اور کے پی میں تو تباہی پھیلا چکا ہے، بٹ یہ اب سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تو ہم نے سن لی کہ مکمل تیاری ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 2010 میں، 2014 میں، پھر 2022 میں تو بہت خوفناک صورتحال سندھ میں بنی تھی۔ بٹ اب یہ گدو اور سکھر سے جب گزرے گا تو کوئی 15 لاکھ کیوسک کا بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی مقدار میں پانی نہیں گزرا، تو کیا کچھ ارینجمنٹس ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے کہہ دیا گیا ہے یا انتظامات ان پلیس ہیں بھی سندھ کے اندر؟ جی بہت شکریہ شرازی صاحب۔ پہلے تو میں آپ کے توسط سے آپ کے مہمانوں سے بھی گزارش کروں گی، خاص طور پہ پنجوٹا صاحب سے، کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ درست کہا۔ اگر پنجاب میں لوگ سیلاب کی زد میں آ کے ان کے گھر بار بہہ جا رہے ہیں یا جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے تو یہ ہمارے اپنے بھائی بہن ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا کے اندر تباہی آئی اور وہاں پر لوگ اپنی جان سے گئے، گھروں سے گئے، فصلوں سے گئے، تو وہ ہمارے لوگ ہیں۔ اس میں سیاست نہیں کرنی، سیاست کے لیے اور بہت ساری چیزیں پلیز ہیں۔ اس تباہی کو، اس ٹریجڈی کو سیاست کی نظر نہ کریں۔ جہاں تک آپ کا سوال رہا کہ سندھ میں کیا تیاری ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو گڈو بیراج ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 12 ملین کیوسکس کی ہے، ٹھیک ہے، اور جو لاسٹ سپر فلڈ آیا تھا وہ 1976 کے اندر آیا تھا، جب تقریباً 12 لاکھ کیوسک ادھر سے گزرے تھے۔ 2010 میں 11,44,350 کیوسک گزرا ہے، اور جو کہ اس وقت جو کیپیسٹی ہے وہ تو 15 لاکھ کی ہے، لیکن 12 لاکھ سے اوپر پانی نہیں گزرا۔ لیکن جو ایسٹیمیٹ سندھ کے اریگیشن منسٹر جام خان شورو صاحب دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 لاکھ سے 8 لاکھ ملین کیوسک جو ہے وہ پانی گزرے گا۔ دیٹ از انڈرسٹینڈیبل۔ اس وقت تمام وزراء آن گراؤنڈ ہے، ایز وی اسپیک ناؤ۔ اس کا جام خان شورو صاحب، ناصر شاہ صاحب اور سندھ کے دیگر وزراء جو ہیں گڈو بیراج پہ کھڑے ہیں۔ تو سندھ کے اندر یہ چیزیں پرو ایکٹیو طریقے سے دیکھی جاتی ہیں۔ بے شک 2022 کے اندر تباہی ہوئی، بارش آئی، ضرورت سے زیادہ بارش آئی، ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا، اور کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے نتائج میں جو منفی اثرات آ رہے ہیں ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنی بارش ہو جائے گی۔ ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے لیکن ایسٹیمیٹ سے زیادہ بارش ہو جاتی ہے، اور گھر بار بہ گئے۔ اس کے اوپر بھی سندھ حکومت نے کام کیا اور پاکستان کا سب سے بڑا تعمیراتی پروگرام شروع کیا، جس میں 21 لاکھ کلائمیٹ ریزسٹنٹ گھر بنا کے سندھ حکومت دے رہی ہے۔ یہ ہم نے کام کیا۔ اس وقت بھی تمام حیدرآباد سے لے کے کوٹری، سکھر بیراج، گڈو بیراج پہ تمام لوگوں کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے اور ہمارا اندازہ ہے کہ آسانی سے پانی گزر جائے گا۔ جو امبینکمنٹس پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں جا کے ان کو ایویکیوٹ کر لیا گیا ہے، محفوظ مقامات پہ پہنچا دیا گیا ہے، میک شفٹ جو ہے وہ جگہیں وہاں پر جو بنائی ہیں وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے۔ لیکن اگین پانی ہے، سیلاب سیلاب ہے، خدا نہ خواستہ شاید کچھ نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ ہم جانے تو بچا لیں نا۔ اس طرح میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ سڑکیں بن جائیں گی، فصلیں دوبارہ آ جائیں گی، لیکن ہمیں انسانی جان بچانی ہے یقیناً۔ اور یہاں پر میں دوبارہ گزارش کروں گی، کیونکہ ابھی جب میں بات سن رہی تھی پنجوٹا صاحب کی تو مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا اور تھوڑا غصہ بھی آیا ان کی بات سن کے، جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہے چوری کر رہے، یہ دس از ناٹ دا ٹائم فار سیاست۔ جی اس سیاست کا بالکل اس وقت کلیمٹی کا ہمیں سامنے ہے اتنا بڑے، ہمیں جب لوگوں کے گھر بار بہ جاتے ہیں نا، جب ان کے بچے بہ جاتے ہیں، جب آپ کا پیارا مر جاتا ہے، اس پانی کے بہاؤ میں چلا جاتا ہے نا، اس سے تکلیف پوچھیں۔ جو اس وقت وہاں بیٹھے ہیں تو اس وقت پانی کی زد میں آ کے ان کا گھر بار چلا گیا، لوگ مر گئے،
اور جو پنجاب کے اندر حال ہو رہا ہے جی. آپ اپنے گھر کو بہتے ہوئے دیکھیں, اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے دیکھیں نا, یہ احساس کرنا چاہیے اس بات کا. یہ میری گزارش. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پروگرام میں ایک بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.